جابر کے سامنے جانا. اچھا اب وہ جب جابر کے سامنے گئے تو وہاں صرف زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی عصا کو بھی قوت بخشی گئی. ٹھیک، یعنی کہ پورا جو ایک پیکج اللہ پاک نے آپ کو دیا کہ آپ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کبھی رہیں گے. اچھا اب وہ کبھی کے لیے کیا تھا آپ کو تو نہیں پتا تھا، آپ کہ جی آگے سے جا کے زہ نکل آئیں. ٹھیک، لیکن چونکہ وہ کل کائنات کو بنانے والا بھیجنے والا تھا تو آپ کو جو ریکوائرڈ طاقتیں تھیں، جو ریکوائرڈ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھیجا گیا تو ہمیں فل اتھارٹی کے ساتھ جب بھیجا گیا تو آپ نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا. اچھا اب یہ کیا تھا کہ ریالٹی ایکسیپٹ اس طرح سے ہو گئی ہوئی تھی کہ اس میں کوئی بھی جو چلنے والا تھا جس نے یہ سوال کیا تھا تو اس کو بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ صاف شفاف تھا اس کا اپنا اندر. تو پھر اس کو کیا ملا، آگے سے جواب ملا. جواب کیا ملا کہ وہ جو ایول تھاٹس تھیں اس وقت، جو جادوگر تھے وہ کھا گئے. جب وہ عصا وہ سارا کھا گئی تو ادھر پھر کیا ہوا، دو اس مثال میں دو پیغامات ہیں. ایک اللہ پاک میسج دینے، جہالت کو سسپینڈ کرنے میں اپنی عقل یعنی کہ جو انسانوں کی اوسط عقل ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے معاملات رونما کر دیتا ہے جو اس عقل وہ عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. بنائے انہوں نے بھی جادو سے تھے وہ جو اژدھے تھے، لیکن ان کے جو قرآن شریف میں الفاظ ہیں کہ نہیں یہ ہم سے بڑا ہے، یہ کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ان کے پاس بھی جو جو علم تھا وہ بے شک ایول علم تھا لیکن وہ علم کل تھا اس وقت کے حساب سے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے. اب وہ کیا چیز ہے، اس میں پھر دو گروپس بن. ایک نے کہا یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے اور ایک نے کہا نہیں، جس کو یہ مانتا ہے وہ حق پہ ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا اس میں. اچھا اس چیز کو آپ سمپل لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب ہم مسلمان ہمیں ڈفرینٹ ان کی جو انٹینسٹی ہے، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ آؤٹ کم ہے، اس کا جو بلیسنگ اس کی کہہ لیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس کا پتہ نہیں. مطلب اگر روزہ کی آپ فضیلت کو جاننا شروع کر دیں تو محض ہم شاید بتا ہی نہیں سکتے. وہ اللہ پاک آپ دیکھیں ایک خوشبو جو ایک لیکن اللہ پاک کے لیے وہ ایک مشک کی طرح ہے. اچھا اب اس کے بعد سردیوں کے روزے ورسز گرمیوں کے روزے، پھر ایک انسان کا اندر کتنا کنونسڈ ہے ان روزوں کو رکھنے کے لیے. اچھا یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم رکھتے ہیں. اچھا اب ہم اس انداز سے رکھیں کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، مطلب کتنی آپ کے اوپر جو ہے نا شاورنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اچھا اب اس کی آؤٹ کم کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس کے درجے کیا ہیں، قبول ہے نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے اس دنیا میں جن لوگوں نے علم کے رستے کو اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد ان کی اس نیت کو قبول کیا گیا، قبول ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان سے کچھ راز جب شیئر کیے، وہ ہوتے ہیں 1 to 1. اچھا جب وہ راز شیئر کیے اور انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا، اب دیکھیں اس کے لیے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں. بہت سارے گریکس کے فلسفہ دان، بڑے بڑے فلسفہ دان اس بات پہ قائل ہیں کہ علم کے 3 رستے ہیں. ایک جو نظر آ رہا ہے، ایک جو ٹرانسفر ہو رہا ہے، تیسرا عرفانی جو ان دونوں سے مبرہ ہے. اس کے نام مختلف ہیں. یہ صرف مسلمانوں کا، صوفیہ کا یا جو اس رستے پہ چلتے ہیں ان کا بلیو نہیں ہے، بہت ساروں کا بلیو کہ جی ایک تیسرا رستہ ضرور ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. اور اس وقت مطلب آپ یوں دیکھیں کہ پوری فزکس جن اصولوں پہ قائم تھی، آئنسٹائن کا اصول ان سب سے اوپر کیسے ہو گیا. مطلب آپ نے اگر ایک مطلب اسٹرکچر کھڑا کرنا تھا، آپ نے لکڑیاں جوڑ کے کھڑا کر لیا.
اب آپ کو پتہ چلا کہ سٹرکچر تو 100 فٹ کا بننا ہے لیکن 30 فٹ کے بعد ہماری لکڑیاں ختم ہیں، اب اس کو ہائٹ دینی ہے 100 فٹ پہ، کیسے دیں؟ تو اس وقت جو انہوں نے کام کیا، اسے بہت سارے لوگ اور بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے بڑی بڑی آؤٹ ریچ پہ جا کے سوچ کے لوگوں کو بتایا۔ اچھا جب انہوں نے بتایا تو وہاں پہ پھر جو جسے آپ کہتے ہیں جب آپ بلیٹ کرتے ہیں تو ہر گن کی ایک ٹارگٹ لمٹ ہے، جن کو اللہ پاک کی طرف سے حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، ان کی جو ریپریزنٹیشن آف نیچر ہے یا ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے یا ان کی جو ڈسکلوئر ہے، وہ اتنی اس کی رینج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کئی صدیاں ان کو نگیٹ کرنے والا نہیں آتا۔ پہلی بات تو وہ نگیٹ ہو نہیں سکتی۔ اچھا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی وسعت اتنی ہے تو ان کے اوپر آتے ہیں کیچڑ کہ یہ تو سمجھ سی بالا تعالیٰ یہ اس دائرہ السلام سے فارغ ہے۔ اچھا آج آپ مولوی حضرات کو دیکھیں تو یہ اپنا پراؤڈ سمجھتے ہیں علامہ کو یاد کرنا، ان کے لیے فخر بن گیا ہے۔ اچھا جب انہوں نے مل کے علامہ کو دارالسلام سے خارج قرار دیا تھا شکوہ کے اوپر، تو تب کیا ہوا تھا؟ تب یہی پرابلم ہوئی تھی کہ جب علامہ نے اپنا تھرو کیا تھاٹ، وہ ان کی سوچ سے بہت آگے گرا جا کے، تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان جو کہ اپیرنٹلی نہ کسی مدرسے کا طالب علم رہا، یورپ میں وہ ساری زندگی بسر کرتا رہا، اور آگے اب وہ علامہ کی آپ صرف بانگ درا پڑھیں نا، اس میں 1300 سے زائد شخصیات کا ذکر ہے۔ اب کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس زندگی کا حاصل ہو یا حاصل تمام ہو، تو آپ آرام سے نہیں کر سکتے۔ مثلاً علامہ سے ایک دفعہ اب میں پہلے اپنی ایک بات مکمل کر لوں کہ اب علامہ اگر سپوز محمود و ایاز کا کوئی قصہ لکھتے ہیں نا، تو وہ بالکل ایسے لکھتے ہیں کہ جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اچھا اگر انہوں نے کسی فلسفہ دان کو بیان کیا ہے تو ایسے کیا جیسے فلسفہ دان نے اپنی ساری کتابیں علامہ سے شیئر کی۔ مطلب آپ کسی شخص کے بارے میں ایک کتاب پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، اب اگر اس کی 50 کتابیں ہوں، آپ جو بات لکھ رہے ہو 50 کا نچوڑ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے کریٹ کریں گے؟ اسی طرح علامہ نے بہت سارے ایسے ہڈن معاملات کو، اب سید حجویر کے بارے میں آپ نے جو شاعری جو شعر لکھے ہیں کہ جی تیرا مطلب جو بہت پر اسرار کہہ لیں کہ آپ کی ذات کو وہ ڈیفائن کرتی چلی جا رہی ہے اور کرتی رہے گی، تو یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ آپ تو تھے ہی نہیں اس وقت۔ ہوتا یہی ہے کہ آج جب انسان کی سوچ اس تھاٹس کی پرسو کرتی ایسے مقام پہ گئی تو انہوں نے کہا ہاں نہیں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو شکوہ کے بعد جب جواب شکوہ آیا تو وہ جو سوچ تھی اس کے جواب آنے شروع ہوئے، تو وہ عام انسان کو یا ایک عام سطح سے اوپر کے انسان کو جب جواب ملے تو وہ کہہ رہا ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں علامہ کا جو یہ شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب اس طرح اور بے شمار علامہ کی شاعری ہے جو آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید آج کے دور کی بات ہے۔ ملا جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بڑا پراؤڈ اپنا سمجھتے ہیں علامہ کو کوٹ کر کے، علامہ کے اپنی تقریروں میں علامہ صاحب کو بیان کر کے، تو ان کے اوپر بھی علامہ نے ایک بڑا فیصلہ کن بات کی تھی کہ ملا یا مکتب میں ہوگا یا پھر بادشاہ کے دربان میں ہوگا۔ مطلب یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے، اور آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد سارے ملا آلموسٹ کسی قسم کی، اب ان میں سے کوئی ایک آدھا جب اٹھتا ہے تو اس کے اوپر بھی علامہ نے بات کی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو تھاٹس ہیں جو لاسٹ ہم نے جو چھوڑا تھا، وہ ایک تو بیسک فینومینن ہے زندگی کا کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں لائف، اور آپ جیسے جیسے وقت کی سچویشن یا نہج کے مطابق اپنے آپ کو سکھاتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا پالا ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جن کی تھاٹس کا تھرو اتنا طویل ہوتا ہے
کہ وہ کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کنکلوژن نہیں دے پاتے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حقیقت کے علم پہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حقیقت کا علم اللہ ہی کا علم ہے۔ جب ایک علم ہے ہی اللہ پاک کی ذات کا، اللہ پاک کے رستے کا، تو اس میں پھر جو آؤٹ کمز آپ کو ملتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہیں، پہچان کے ہوں گے، کچھ اور مطلب اس نیچر کے ہوں گے کہ آپ مزید اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہو، جس بھی نیچر کے، ابھی ہم ان ایریا پہ نہیں بات کرتے۔ تو اس کے بعد جب کوئی بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی اپنا لیکچر دیتا ہے، یا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ابن العربی کی کتاب کے اوپر، تو پھر وہ آپ ایسے ہی اٹھ کے اس کو نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اب جب یہ ایک معاملہ ہے عام انسان کا، یعنی کہ انسان، لیکن ایسا انسان جس کے اوپر پہچان کا دروازہ کھلا اور اس نے کچھ لکھا یا بولا، تو آپ ایک دفعہ سمجھ نہیں سکتے۔ اب سوچیں، جو تمام حکمتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی کتاب ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ آ جاتی؟ امپاسبل۔ اب یہ جو عام آرا ہے کہ مطلب ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن شریف تفسیر پڑھی ہوئی، یا ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ترجمہ پڑھ لینے سے آپ کے معاملات اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے اللہ پاک نے اس کتاب کو انسان کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، اب ان ساری مطلب جو اس درجے پہ پہنچے، جنہوں نے اپنا سکہ منوایا، ان میں کچھ لوگ ہدایت اللہ کے بھی مطلب زیادہ لوگ اللہ کی ہدایت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی ہدایت سے باہر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو باہر ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کا تیر کہاں گر جاتا ہے؟ جاتا تو بہت دور ہے، لیکن سٹیج کے بعد ایک اور بندہ اٹھتا ہے اور اسی کو وہ رد کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو علامہ کا یہ جو شعر ہے کہ تو شہی ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آگے آسماں اور بھی ہے، یا آسماں اور بھی ہے۔ اب اس کے اندر انسان کی جو پرواز ہے، وہ کبھی بھی انسان ہوا میں خود نہیں اڑتا، ٹھیک، اس کی سوچ مطلب ٹریول کرتی ہے، پھر بعض سوچ اتنی ٹریول کر جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی لے کے پرواز بھر جاتے ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ یہ اس پہ بھی سوچیں ایگری کرتی ہیں اور نہیں ایگری کرتی۔ تو اس طرح سے جب ہم سوچ کے معاملات کو اپنی ریئلائزیشن جو قرآن شریف میں آئی ہے نا، کہ آپ کو ہم نے سب کچھ مکمل کر دیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کہاں سے کنیکٹ ہوتی ہیں؟ قرآن شریف سے۔ جتنے افکار حقیقی دنیا میں جنہوں نے اپنا سکوپ یا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اسی قرآن شریف اور حیات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائرڈ تھاٹس تھے۔ اب آ جاتے ہیں ہم، یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے، ان گھروں نے اور کچھ نہیں کیا، ان گھروں نے ان کا جو بھی بلیف سسٹم ہے، مطلب میں ایک بڑے جسے کہتے ہیں نا پٹ دا سمری شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تمام گھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، وہ غلط ہے، ایبسلیوٹلی رانگ۔ یہ اب اس کے اوپر جتنی مرضی آپ دلیلیں دے لیں، باحیثیت طالب علم اور اس سفر کی آگاہی کے اوپر، اٹ از امپاسبل کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو سمجھے بغیر، اس سے تعلق جوڑے بغیر آپ کوئی سمت اختیار کر لیں، یہ اٹس امپاسبل۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں بات کہ ہمارا جو علم ہے، ہم نے اس کو بھی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، علم کی حد مقرر کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی پیچھے بزرگوں نے کلیئر کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک سٹیج پہ آ کے یہ رہ جاتا ہے اور پھر اوپر صرف اور معاملات آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ کہ ایک تو یہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتھینٹک سورسز سے جو بھی کہا گیا، سنا گیا، لکھا گیا، اس کو محفوظ کیا گیا، وہ اس میں الہی کے تھرو ہوا تھا، اور اس پہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے۔ اب اس میں جتنی مرضی آپ
کر لیں کہ جی یہ گیپ ہمارا ہے، یہ گیپ ان کا ہے. یہ چھوٹی موٹی سمری ہے، مطلب اس کے اوپر آپ اسٹڈی کریں جن کو اس کے اوپر اختلاف ہے، اور اپنے آپ کو ٹائملی کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جن لوگوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ جی یہ جو دربار ہے نا یہ نوز باللہ مٹا دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت تھی اس وقت. اور پھر جب سارا یہ معاملہ طے پایا، ان کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑا تھا کہ ایسا نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کے کامن مطلب اس میں آتی ہیں یہ پرابلم ہے کہ جی یہ. اچھا دوسری بات، چھوٹے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ کہ درود شریف کے اوپر بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی یہ نہیں پڑھنا، وہ پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا، وہ پڑھنا چاہیے. یہ جو فطرت ہے، یہ فطرت انسان کو ویلکم کرنے کے لیے بنائی گئی. انسان کی ترقی، روحانی جسمانی ترقی کے لیے یہ کائنات سیج دی گئی. The religious thoughts, the religious reconstruction of religious thoughts in Islam میں علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ری انسٹیٹ ہوتی رہتی ہے. آپ کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نام تمام ہے شاید، آ رہی ہے صدا دم بدم. تو یہ ان کا ایک فلسفہ ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹ ری انسٹیٹ کرے. اب لیکن یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، جو قرآن شریف میں ہے. تو جب ایک ایسی مخلوق جس کے اوپر اللہ پاک کا کانفیڈنس یہ تھا کہ یہ جو دوسری ہم سے پہلے انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے، تو وہ جن جو کیا کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور انہوں نے اس پورے ماحول کا انتشار کیا ہوا تھا یہاں. ان کو پھر یہاں پہ کریکٹ کیا گیا، جس فرشتے کے تھرو کیا گیا. لیٹر آن اسی فرشتے نے اللہ پاک کی بڑھائی، اللہ پاک کے حکم کو اس نے کہا کہ نہیں میں تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا. اچھا اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اس کے اوپر علامہ کی بڑی خوبصورت نظم بھی ہے. تو ان ادر وے اس کائنات کی اتنی خوبصورتی ہے کہ یہ آدم کی اس نے نشو و نما کی، آدم کو بیسک سٹون لائف سے اٹھایا، اور آپ آج دیکھیں کیسے ماحول میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر عقل دی، آج سے بہت پرانا انسان زیادہ طاقتور تھا، اس کی ہائٹ زیادہ تھی، اس کی مطلب کہا جاتا ہے یہ جو درخت ہیں یہ بطور مسواک کام کر جاتے ہیں، یعنی اتنے انسان طاقتور تھے کہ درخت کو اٹھاتے اور اس کی مٹی مٹی صاف کرتے اور اسی سے اپنی مسواک بنا لیتے تھے. تو آج انسان اوور دا پیریڈ ریڈیوس ہو کے تو ایک چھوٹا سا انسان بن گیا. تو اتنا احساس اللہ پاک نے اس فطرت میں مختلف خوبصورتیوں کے تحت، ہم نے نہ ٹکڑی مانگی تھی، نہ پھول مانگے تھے، نہ ہم نے اور اتنی خوبصورتی مانگی تھی، اللہ پاک نے خود ہمارے لیے تیار رکھی. اچھا اب جب تیار رکھی تو ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے آپ کے رہنے کے لیے، لیکن آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ نے واپس ادھر جانا ہے. اچھا ادھر جانے کے لیے یہ میرا ایک امتحان گاہ ہے، اس کو آپ امتحان گاہ ہی سمجھیں. اور یہ محض اس کی جو ساری کھیل تماشی ہیں یہ میں نے اس لیے بنائے کہ ایکول اپرچونٹی رہے رحمان کی بھی اور یہ شیطان کی بھی. اچھا اس کے اوپر اب انسان چونکہ عقل سلیم کا مالک ہے، یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ قیاس رائے کر سکتا ہے، اور مطلب یہ اپنے لیے اپنی منزل طے کر سکتا ہے. تو پھر وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے اور اللہ پاک بھی اپنے ڈیفرنٹ میسنجرز کے تھرو، پہلے تو انہوں نے پیغام کو کمپلیٹ کیا، پھر ڈیفرنٹ ڈیڈیکیٹڈ روحوں کے ذریعے اللہ پاک نے یہ کام لیا ود دیئر اون کریکٹر. ان کا جو عمل تھا، ان کا جو کردار تھا، اس کو لوگوں کے اندر پیوست کیا. اب یہ سب کچھ تو ہے ایک بحیثیت مخلوق انسان کے لیے. اب جس ہستی کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، الفاظ کا چناؤ یوں رکھیں اور اس سے باہر نہ نکلیں، اور جو محبوب ہے جیسے دنیا میں آپ کا کوئی جس کو آپ چاہتے ہیں، تو جو بہت زیادہ روش یا جس میں خلش
یا حرارت پیدا ہوتی ہے نا کسی انسان، یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ جب مطلب کسی لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو یا لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو، تو اس وقت جو حرارت آپ مطلب ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جب خون کو کھنچ پڑتی ہے، مطلب آپ کا کوئی اپنا اولاد میں سے یا والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے، تو وہ فیلنگ اور ہے، یہ والی فیلنگ اور ہے، ادھر اور آپ کا ایکسٹریم پہ آپ جاتے ہیں۔ تو آپ کی عاشقوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی الفاظ، رنگ برنگے الفاظ، مختلف ادائیگوں سے الفاظ چنے جائیں اور تعریف کی جائے۔ اچھا، اب جس ہستی کی تعریف میں اللہ خود مطلب موتقف ہے، اللہ خود، اللہ پاک کی ذات اور اللہ کے ڈیڈیکیٹڈ فرشتے اس ہستی کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے کانسٹنٹلی اپنے ذہن میں اپنی لرننگ میں ڈالتے ہوئے رکھ چھوڑنی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ شیطان، جس کو ہم ایک ایکول پارٹنر کہتے ہیں اس سارے نظام کا، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جہاں سے آپ کی رہنمائی ہے اس رستے سے آپ کو بدزن کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب دنیا میں آپ جتنا انوالو ہونا چاہیں گے وہ رستے آسان ہوتے چلے جائیں، یعنی برائی کی، اگر آپ نیکی برائی کا ارادہ کر لیں نا، آپ کو 101 لوگ ملیں گے، آپ کو سیدھی راہ بھی دیں گے، لیکن ونس آپ نیکی کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اندر سے جکڑ نہیں یار کل کر لیں، اور اچھا مشورہ کر لو کسی سے، اچھا نہیں یہ تو پھر پتہ نہیں، اب جیسے ہمارے ہی اس معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف اگر ترجمے سے پڑھ لیا جائے نا تو عمل کرنا پڑتا ہے، تو آخر کام ہی یہ تھا۔ اب یہ چیز کہاں سے ڈالی ہے؟ یہ جنہوں نے ڈلوائی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے آپ کی لسی کی بجائے چائے ریپلیس کر دی، جنہوں نے بابے بلے شاہ کو اور موج دریا والی سرکار کو لوگوں کے ذہنوں میں کیا کر دیا جی یہ تو سپرسٹیشیس تھاٹس ہیں۔ وہ سپرسٹیشیس تھاٹس کے ہیں، ہمارے لیے تو وہ گھرانے کیا تھے، مکتب تھے، ہم تو وہاں جاتے تھے، وہاں سیکھتے تھے۔ آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، ان کو نکالا، ان کے اوپر تہمتیں لگوائیں، ان کو کیا نہیں کیا کہ زمانے میں یہ بدنام ہو جائے۔ اچھا، جب آپ ڈسمسل ہو گئے، آپ یہ جو سنوکر ہے، اب سنوکر ہمارے معاشرے میں ایک مطلب برائی کی جگہ ہے کھیلنا، حالانکہ فزکس میتھس کے بہترین اصول انسان کو آتے ہوں تو پھر سنوکر میں بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اینگلز بنانے ہیں، ایلیویشن بنانا ہے، ڈیویشن بنانا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ لیکن ہمارا کیا ہے، انہیں یہ تو وہاں پہ جب بچہ سنوکر کھیلنا شروع کرتا ہے، ماں باپ ڈنڈا بھی اٹھاتے ہیں اور سلیپر بھی اٹھاتے ہیں، چترول کرتے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ پرسیپشن خراب کر ان بزرگوں کی، ان آستانوں کی کیا کیا ہم نے؟ اوور دا پیریڈ پرسیپشن خراب کر دیا، وہ جو میسیج وہاں سے آ رہا تھا وہ ڈیمولش ہو گیا ایک جگہ تک۔ اب کیا معاملہ؟ اب یہ معاملہ ہے، وہ بزرگ ہی نہیں رہے جو کہانیاں سناتے تھے بزرگوں کو، فیملی۔ اب جتنے ینگسٹرز لوگ ہیں ان کے کس بزرگ کی کہانی پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ جو انہوں نے آج سے 200 سال پہلے مطلب جال بچھایا تھا وہ اپنا کام کر گیا۔ اب یہ وہ دور تھا جس میں ہمیں اس سبق نے، ان کہانیوں نے کھڑا رکھنا تھا۔ آپ کے ارد گرد معاشرہ برائی کتنی مطلب اس کا درجہ کتنا بڑھ گیا، تو یہی وہ موقع تھا جب ان بزرگوں کی ان مکتب کے اندر سے، اب اگر بابا فرید کا آستانہ چل رہا تھا تو اس میں کیا چل رہا تھا؟ اس میں لنگر چل رہا تھا، اس میں لوگوں کو پیغام الہی مل رہا تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لوگوں کو تبلیغ کی جاتی تھی، اور کیا ہو رہا تھا؟ اس سے مطلب لوگ ادھر جب بابا فرید کی دربار پہ جب لوگ آ جاتے تھے تو کیا تھا؟ بڑا چھوٹا ایک برابر، جی بیٹھیں اپنی لائن میں بیٹھیں، جب آپ کی باری آ جائے گی۔ اچھا، جب واز فرماتے ہیں تو سارے سنتے ہیں، مسلمان بھی سنیں، غیر مسلم بھی سنیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط یہ تھا جہاں بات ہے نا دو ڈفرینٹ مذہب کی، وہاں پہ آپ کی تبلیغ بنتی ہے۔
اب جہاں پہ بات ہے ایک ہی مذہب میں آپ نے وہ ڈسپرشنس کر دیے، آپ نے سپریشنس کر دی. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک 3 بھائی تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، ایک آپ علیحدہ علیحدہ ہو، پیچھے باپ کیا ہے ایک ہی. تو اس جب ہم ایک ود ان دا پیرامیٹر جب ہم ایک گھرانے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس میں معاملہ یہ تھا ایک بھائی کو کان بھرے گئے کہ جو دوسرا ہے نا یہ آپ کے خلاف یہ چال چل رہا ہے. اچھا اب ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ چال ٹھیک تھی، باقی جتنی چالیں چلی گئیں وہ گھر کے اندر سے چلی گئیں، اور ان کا نقصان یہ ہوا کہ اب ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹرسٹ ختم کر دیا گیا. ایک محض ایک میٹنگ، 2 میٹنگ، 3 میٹنگ کی بات نہیں، سینچریز لگ گئیں اس ٹرسٹ کو ختم کرنے میں. اور ایونچولی اب آپ کے گھروں سے، ہمارے گھروں سے جو یا ہمارے نصاب میں سے جو یہ ہستیاں تھیں، یہ لوگ تھے جو ہمارے اپنے تھے، جن کی مطلب جن کی زندگی کو قربانی کا عالم یہ تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، دین کے رستے پہ یا علم پھیلانے کے رستے پہ. وہ تو خود بیچارے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تو کہتے تھے توفیق الہی ہے، جو کچھ کوشش کرتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ سر چڑھاتا ہے کہ نہیں چڑھاتا. تو ان لوگوں نے کتنی ہمارے لیے اس جگہ پہ آ کے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کہانیاں بول مول کر کے فائدہ یہ ہوا کہ جہاں صنم کدے تھے، جہاں پہ جادو تھا، جہاں پہ ایول ساری چیزیں تھیں، وہ تو ساری دب گئیں. صرف ایک نام اوپر رہا اور اس کو بدنام کر دیا. اب اجودھن جو ہے، مطلب بابا فرید کی اگر بات کریں تو پاک پتن تو بعد میں ہوا ہے، پہلے کیا تھا؟ اجودھن تھا. اجودھن جگہ کس کی ہے کہ جی یہ برائیوں کی جگہ ہے، یہ جادو ٹونے کی جگہ ہے، یہاں پہ اسیب کی جگہ ہے. اسی طرح یثرب کو دیکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہی سرزمین کیا تھی؟ یثرب. کہ جی یہاں برائی لگ جاتی ہے، یہاں بیماری لگ جاتی ہے، یثرب کوئی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو طیبہ کر دیا، پاک کر دیا، شفا کر دیا. اب جو یہ اینٹی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں جی وہ تو ایسے تھے اور مطلب اب تو چلے گئے، جب چلے گئے تو بس آپ اوپر سیدھی رابطے کریں. سیدھے رابطے کہاں سے کریں؟ اس لیے ہمارے جو آپ ان کے اوپر غور کریں کہ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو ہماری انسپیریشنز تھیں، جن کو ہم نے کیری فارورڈ کرنا تھا، ان کو بدنام کیا ایک پلانڈ ایجنڈا کے تھرو، اور ان کو آپ کی زندگیوں سے نکالا گیا. جب آپ نکل گئے اب آپ پھر رہے ہیں ادھر ادھر. جی وہ کبھی آپ کوئی کتاب لے آتے ہیں انسپیریشن کے لیے، کبھی کوئی کتاب لے آتے ہیں، اور اب آپ آج کا مسلمان، یہ جو یوٹیوب پہ بھی بڑی ویڈیوز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جی میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن کون سا مسلمان؟ یہ کس نے کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ مطلب اگر آپ کی اگر جیسا ماشاء اللہ 3-4 بھائی ایک گھر میں رہیں تو آپ کے گھر کوئی دروازہ نوک کرے، آپ کی پھپھو آئی ہیں یا آپ کے تایاں آئیں اور کہیں جی رضوان کے گھر جائیں یا اکرم کے گھر جائیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کا آنے والا مہمان کیا جب وہ یہ پوچھنے، اس کو یہ کہنے پہ کس نے مجبور کیا؟ اگر آپ کی اس کے ساتھ ان بن نہیں تھی، آپ اپنی پھپھو کو جانتے ہیں، اپنے تایا کو جانتے تھے، تو اس نے جب یہ سوال آپ سے کیا تو کیوں کیا؟ ہم یہ سنتے ہیں، ویڈیو کھولتے ہیں، اس میں رنگ برنگی چیزیں سن کے اپنے آپ کو ٹھپ کر دیں. ہم نے اس کے اوپر کبھی کچھ سوچا ہی نہیں کہ یار یہ اتنی بڑی تہمت میرے پہ لگ گئی، میرا بھائی، میرے میں تو کوئی فرق نہیں تھا، یہ آخر کون ہے ان سب چیزوں کے پیچھے؟ جب اس طرف ہم اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ باقی باتیں تو ہم بعد میں کریں گے، یہ تو تم کیا کرتے ہو لیتے ہیں. اسی لیے آج پھر کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ ہم چونکہ سوک لائف کے پجاری ہیں، ہمارے لیے جو زندگی کی ڈیفینیشن، نکاح کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ جی جو لڑکا ایزی لائف
لڑکی کو دے سکے وہ نکاح کے لیے قابل ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے معیار زندگی بنے وہ یہ بنے. اب جو ہماری انسپریشنز تھیں ان کا معیار زندگی کیا تھا؟ ان کا معیار زندگی یہ تھا کہ آسمان آپ کی چھت ہے اور زمین آپ کی قبر ہے. آپ کا ایک ایک سانس کا آپ نے جسٹیفائی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب 3 دن کے روزے رکھتے اور اس کے بعد جب ایک جون کھاتے تو اس پہ بھی روتے کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا تو میں کہاں سے دوں. ہماری انسپریشن تو یہ تھی. یہ کس نے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دسترخوان پہ جب ایک حلوہ بن کے آیا اور پوچھا کہاں سے آیا تو فرمایا کہ میں یہ اتنے مہینوں سے سیو کر رہی تھی تو یہ آیا. تو پھر اس عمر کو کیا ہوا؟ یہ حلوہ اتنا پسند تھا تو کھا لیتے، لیکن اس عمر کو یہ ہوا وہ اٹھے اور جا کے بیت المال میں اپنی تنخواہ کم کر. یہ کیا تھا؟ یہ تھی ہماری انسپریشن. آج ہم کیا ہے کہ جی وہ لڑکا فیملی میں اس لیے ویل سیٹلڈ ہے کہ وہ ہر ویکینڈ پہ اپنی فیملی کو ڈائن آؤٹ کراتا ہے. اگر حضرت عمر کی زندگی کا ہم پہ کوئی عکس ہو تو کون ہے جو جرت کرے گا کہ حضرت عمر نے اگر یہ پوچھ لیا بیٹا ڈائن آؤٹ کس کے کہنے میں کی، یا اس کا جواب دو. وہی اگر تمہیں غریب رستے میں چلتے نظر نہیں آئے، بکاری نظر نہیں آئے. یہ جو سوچ تھی ان بزرگوں نے یہ اس لیے کر لیا کہ انہیں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ پاک کی ذات کا احساس تھا اور اس ہستی کا احساس تھا جس پہ خود اللہ پاک کا اتنا احساس تھا کہ وہ کبھی سر ہی نہیں اٹھایا اور ہر وقت اللہ ہی کی یاد میں، اللہ ہی کی اس میں گزرے. تو یہ کریڈیبلٹی ہم سے کس نے لی؟ ہم چلے جنہوں نے لی لے لی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے لیے محض یہ جو پہلی جب میں نے بات کی تھی ایک بہت انیشیل سٹیجز میں کہ جب آپ بیسک پرنسپلز آف اسلام پہ بات کرتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمت بھی ہوئی. اسی طرح ایک محمود صاحب نے جو ادھر فلور پہ بتایا تھا کہ ان کی عبادتوں سے مطلب یہ جو اتنی ان کی باتیں ہوں گی لیکن یہ یاد رکھنا وہ ہم میں سے نہیں. پھر عبادتوں کی بات کی جائے، اپنے آپ کو وقف عبادت کی بات کی جائے تو اللہ پاک کے فرشتے بہت ہیں. ہم سے جو چیز چھینی گئی ہے جو آپ سب کے لیے کوشچن مارک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری انسپریشن کو ہمارے لیے داغدار کیا گیا کہ جی نہیں ان کے اوپر یہ سوال اٹھائے گئے، یہ سوال اٹھائے گئے. اب ہم جو ایک عام انسان کی کیٹیگری سے جو کیٹیگری باہر ہے اس کے اوپر آپ بات کیسے کر سکتے؟ مثلا سی ای او آف ایس جی آئی ورسز سی ای او آف ای ایف یو کا آپ بیٹھے 2 4 5 لوگ جی بحث کرنی شروع کرتے ہیں کہ جی فروخ صاحب کے پاس مرسیڈیز بھی نہیں ہے کمپنی کی طرف سے، فلاں گاڑی بھی نہیں. وہ دیکھیں جی ایٹلس کے پاس یا ای ایف یو جو ہے نا وہ کوئی 10 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے گاڑی سی ای او کا. ہمارا بجٹ کتنا ہے جی 1 کروڑ. یہ تو کھلا تضاد ہے. اب مجھے بتائیں آپ بحث تو کر سکتے ہیں، کیا آپ سی ای او کے ڈیزیگنیشن کی اپروولز یا ان کے اوپر چیلنج کر سکتے؟ ہم ادھر بیٹھتے اور بات کرتے ہیں اپنے سے ایسی بلند سطح پہ کہ ہم اس سطح کیا اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اب عام انسان کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ ہم ان گھروں کو پکڑے رکھتے جو ہمارے تک پہنچائے گئے اور ہمیں کوشش کرنی تھی کہ اور دوسری بات اب یہاں پہ جو ایک دوسرا سوال آتا ہے وہ یہ کہ ان ہستیوں کو یا ان بزرگوں کو یا ایسے چلنے والوں کو آپ خود بھی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے ماحول میں رکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹس ہیں وہ ہوں تو حقیقت کل پہ ان کے مطلب اب ایسا نہیں کہ جی مطلب کہ آپ وہاں ان کی مسجدوں میں جائیں یا ان کے قبروں پہ جائیں یا ان جب وہ زندہ تھے تو ان کے قریب جائیں تو آپ ان کو سجدے شروع کر دیں، ان کی تازی عقیدت میں اتنی آگے بڑھ جائیں. یہ چیز نہیں تھی. اور جب یہ چیز نہیں تھی تو اور جب یہ وقت تھا، اگر میں پرائمیریلی اس وقت کی بات کروں تب یہ لوگ ایسا سوچتے بھی نہیں. اس وقت کے چیلنجز اور تھے. اب ہم ویلے بیٹھے نا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ ویلی رن
پرانے جو ہمارا حال وہ ہے، نہ ہم نے دین کے معاملے میں لا الہ الا اللہ کی لڑائی کوئی لڑی ہے، نہ ہم نے کوئی تہمت برداشت کی ہے، نہ ہم نے کوئی اپنے تعلق کے اوپر لوگوں کے بٹے کھائے ہوئے ہیں. ہم نے صرف کیا کیا ہوا ہے، کپڑے شپڑے پہنے، جمعے کو پرفیوم لگائے، جمعہ پڑا ہوا ہے. ہمارے اب ہمیں کوئی یہ کہنا کہ جی مطلب یہ ذرا مشکلات نہیں، کل مطلب یہ ٹھیک ہے جو کرنا تھا جنہوں نے کر لیا. یہ پرابلم ہے. ہماری انسپریشن یہ نہیں تھی کہ ہم یہودی کی زندگی کو اپنی زندگی بناتے. ہماری انسپریشن یہ تھی کہ ہم ان جو ہمارے ایسٹس تھے، جو چین بائی چین چلتے آ رہے تھے، اب تک پہنچائے جا رہے تھے، ان کی زندگی کو اپنی انسپریشن بناتے. آج ہم نے ان کو داغدار کیا، ان کو ہم نے چھوڑا. اب ہم بھٹک گئے کہ جی ہمیں کوئی سیدھی راہ دکھائے. سیدھی راہ کیا ہے؟ وہ جنہوں نے کی اب ان کو اب آپ نے ایکسیپٹ کرنا چھوڑ. ان کی تعلیمات میں اب ابن العربی کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں یا صوفیہ کے اوپر بات. آپ ان کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کی تعریف میں 20 سینکڑوں صفحے لکھ دیتے ہیں کتاب کی شروع میں. کیا وہ دین سے غلط کوئی بات کرتے ہیں؟ ہاں، جہاں پہ جو ان کا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے میں کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو نہیں آتی. اب آئنسٹائن کہتا ہے کہ جی جب میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مہینہ پل کی صورت ہے، اور جب میں فلاں کی اپنے لیب میں ہوتا ہوں یا کہیں اور ہوتا ہوں یا کسی تو ایک پل مہینے کی صورت ہے. اب یہ جو میٹا فزکس کے لوگ ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں تو یہ کہتے ہیں یہ آئنسٹائن کا تھیوری آف ٹائم تھی. اب علامہ کی جو تھیوری آف ٹائم ہے، جس میں آپ لوگوں کو اپنا فلسفہ وقت ادھر زمین و کون و مکان سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ جب یہ لفظ سنیں گے وقت کی تعریف علامہ کی زبانی، آپ حیران ہو جائیں کہ وقت ذاتی تجربے کا نام ہے. اب آپ اس کو سوچیں ساری رات کہ یہ کیا بات کہی علامہ نے. ویسے وقت کیا ہے؟ آپ اور میرے لیے وقت کیا ہے؟ بھائی گزر جاتا ہے. ہمارے لیے تو تعریف یہی ہے. تو یہ جو وقت کے اوپر، اسپیس کے اوپر، مکان اور لامکان کے اوپر اتنی آگے نکل گئے لوگ، وہ کیوں نکل گئے؟ اور اس کے جو کہ وجوہات تھیں، ان کو جو ڈیزائرڈ رزلٹ جو وہ اپنے وجدان سے، اپنے تصور خیال سے چاہتے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو یہ سفر کرایا جائے. اب اگر ایک شخص ہے وہ ایک مشین بنانا چاہتا ہے جس کی چپ پاکستان سے نہیں بنتی، تو اس کو پتہ چلے فن لینڈ میں بنتی تو وہاں جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے لاشعوری تجربے کو شعوری رنگ دینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا. اب یہ جب بات دین کرے تو یہ غلط ہے، جب یہ بات انسان کرے تو ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. اور جو کور ہماری مطلب یہ ڈسمسل، مطلب آپ جب ایک پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرسپیکٹیو کا ڈسمسل سمجھ لیں کہ یار پرسپیکٹیو تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. وہ پرسپیکٹیو آپ اپلائی کیوں نہیں کر پاتے، وہ وجوہات آپ جان لیں. میں نے آپ کو وہ بتا کہ جو پرسپیکٹیو آف لیونگ اسلام کا، صحابہ کرام کا، آگے جو صوفیہ کا تھا، اولیاء کا تھا، اور ان کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ پہلے سے ہی جسٹیفائڈ ہے. انہوں نے اسی کو ہی کیری فارورڈ. آج جو ہم اس پرسپیکٹیو سے دور ہیں نا، تو وہ ڈسمسل سے. ڈسمسل کیا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو بار بار بولڈ کر رہی ہے اور آپ اس پرسپیکٹیو سے دور ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا کہ آپ صرف اور صرف محض دوسروں کی آنکھ کی وجہ سے، دوسروں کے اظہار خیال کی وجہ سے کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا. اب مثلا ایک ارب پتی بندہ ہے، اس کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ اس کا بلیف نہیں ہے، سپوز محمد علی جناح پہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں پاکستان میں. انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ اس کو کسی نے بیٹھ کے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، محمد علی جناح کی یہ کنٹریبیوشن ہے. اب وہ صوفے پہ بیٹھا پریشان حال
یہ اتنے سال گزار دیے، میں نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، میں کیسے آج لوگوں کے سامنے محمد علی جناح کے ادھر جاؤں؟ میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو چوٹی کے مطلب یہ جو قریش خاندان ہے، اس میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دو قبیلوں میں سے تھے۔ جو اوپر کے دو مطلب ہمارے خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور قبیلوں سے تھے، یہ سیم قبیلے نہیں تھے۔ اچھا، اب جب اب یعنی کہ آپ یوں سوچیں کہ ایک مطلب جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب اس وقت اتنے امیر تھے کہ ان کے جو لباس تھا وہ دور کے ملکوں سے بن کے آیا کرتا تھا، تو جب اسلام قبول کیا انہوں نے بوری پہنی۔ تو جب مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ مجھے عمیر آپ پہ ترس آتا ہے کہ آپ کیا تھے اور آج کس حال میں ہو۔ اب وہ جرت جس نے کی، کیا آپ کر سکتے؟ وہ جو جبلت تھی، وہ جو یقین تھا اس صحابی کا کہ نہیں، یہ جو دین لے کے آئے نا یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے، اور میں نے اب روح و جسم اس کے ساتھ چلنا ہے، تو اپنی ایون یہ کتابیں یہاں تک کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کے جو ریشمی لباس آپ نے زیبتن کیا ہوا تھا وہ بھی اتروا لیا تھا۔ اس سب کو چھوڑا کس کے لیے؟ ایک ایجنڈا کے لیے۔ اور آج جب ہم اسی شخص کی بات کریں، انہیں یہ تو مطلب چلے گئے، بس چلے گئے، ان کا کیا؟ تو پرابلم یہی ہے، یہ وہ ڈسمسل فیکٹرز ہیں جو آپ کو اوریجنل پرسپیکٹیو سے دور لے گئے۔ اب وہ پرسپیکٹیو کیا بن گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ پرسپیکٹیو۔ یہ تو ہم سے پہلے بھی شریعتوں میں یہ چیزیں تھیں لیکن کمپلیٹ نہیں تھی۔ رمضان کا حسن نہیں تھا، روزہ تھا۔ نماز کی معراج نہیں تھی، نماز تھی۔ زکوٰۃ کا سسٹم نہیں تھا لیکن خیرات تھی۔ ابھی بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ خیرات کا دوسرا نام، لیکن آرڈیننس جاری ہو گیا کہ اب زکوٰۃ مسلمان پہ اس انداز سے فرض ہے۔ کیا خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا؟ نہیں۔ کب سے تعمیر ہوا؟ مطلب ہسٹری اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن پہلا کعبہ حضرت آدم نے ہی تعمیر کیا۔ جس جگہ پہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، جب اس جگہ کو اس لیے چن لیا گیا بارگاہ الہی میں، یہ جگہ کا چناؤ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب یہ پوری کائنات، یہ ابن جریر کا فلسفہ ہے کہ جب یہ پوری کائنات پانی تھی تو پانی کی جھاگ اس جگہ پہ جہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، یہاں پہ یہ جو آپ نے دیکھا ہو اکثر دریاؤں پہ یا کہیں جہاں پہ زیادہ پانی ہو تو جھاگ کٹھی ہو جاتی ہے، تو اس جگہ پہ جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے وہاں پہ جھاگ سرکل میں گھوما کرتی تھی، تو اس جگہ کی سلیکشن وہاں سے ہوئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہاں پہ ایک کعبہ بنایا، لیکن جب حضرت نوح کا طوفان آیا علیہ السلام تو وہ پھر ایز اٹ از عرش مولا پہ واپس پہنچا دیا گیا، اور جو جنتی ہوں گے وہ اسی کعبے کا طواف کیا کریں گے، اور اس کی نشانی پھر پوری کی یہ حجر اسود سے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم کو یہ پیغام ملا کہ جائیں، اور اس شخص پہ جبل رحمت کی جو نشانی دی گئی وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ اس جگہ کو پسند کیا گیا، باب آدم کو، اماں حوا کو جبل رحمت جو جگہ ہے، جو میدان عرفات میں جو وہ پہاڑ ہے، اس جگہ پہ جہاں انہوں نے نشانی دی ہوئی ہے ایسے لمبی سی، وہاں پہ آپ دونوں ملے تھے، کیونکہ سیپریٹ لوکیشنز پہ آپ کو اتارا گیا تھا، وہاں آپ اللہ پاک اور اللہ کے رسول کی یعنی کہ اس نام کی برکت سے آپ وہاں کرتے ہوئے تھے۔ اور پھر وہاں سے مطلب پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تک اللہ کے گھر کو بنانے کی جب رسپانسبلٹی ہوئی تو اسی جگہ کو اوپر پھر آپ نے تعمیر کعبہ کی۔ تو یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ خوبصورتی، جو حسن، جو ایکچول میں ہمارا وہ تھا، وہ یہی تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ اس طرح سے کریں کہ ہم جڑ جائیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہے یہی،
آپ نہیں اس کو بائی پاس کر سکتے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے جو ہمیں مشعل نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ اب جب لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی، میں نے پہلے بات کی بڑے دبے لفظوں میں کہ ایک خاندان کے علاوہ ہمیں ضرورت اندر سے پڑی ہے، اس نے اس مشعل کو مٹانے کی کوشش کی اور سپریشنز ہو گئی، خاندان بن گئے، اور آپ نے اب آپ سوال کرتے ہیں کہ جی کدھر جائیں۔ اسی لیے یہ جو قرآن شریف میں ہے کہ یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں، تفکر کریں اور تدبر کریں ان بزرگان دین کی زندگیوں کی روشنی میں جنہوں نے اپنا آپ قربان کر کے، یہ جو جنگجو تھے، جنگجو ہوا ہے جو 40-50 سال بعد کر گیا، اب مجھے بتائیں کہ کس انسان کا دماغ خراب ہے، یا یعنی کہ انسانی زندگی کی ڈیفینیشن میں کہ وہ اپنا گھر بار ایسے چھوڑے اللہ کی جہاد میں، اللہ کے رستے میں، کہ وہ اپنا گھر 40 سال، کچھ 4 سال 2 سال کی بات نہیں، بہت بڑا عرصہ، بچے بڑے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس شخص نے اپنی ماں نہیں دیکھی، اب وہ جب شہید ہوگا تو کیا وہ اس کا مرتبہ ایسے ہی ہے کہ جی آپ بس وہ تو تھے جی بس چلے گئے؟ کیسے چلے؟ عام باتیں نہیں ہیں، یہ ضروری امر ہے کہ ہم ان چیزوں کی انٹینسٹی کو سمجھیں کہ ہمارا جو پرسپیکٹیو آف لائف ہے ہمیں ملا ہوا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، تو جو چیز ہمیں اس پرسپیکٹیو سے دور لے کے جا رہی ہے اس چیز کی نفی ہی کو نفس کی نفی کہتے ہیں۔ مطلب آپ بڑی ڈیفینیشن سمجھیں گے، بڑا نفس کا معاملہ گہرا ہے، اس کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس کی لگام میرے پاس بھی نہیں، لیکن اس کا جو یعنی کہ ہر کوئی اپنے انداز سے سمجھتا ہے، تو میں نے اس کو اس انداز سے سمجھا ہوا ہے کہ جو پرسپیکٹیو آف لائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات سے آپ کو دور لے کے جاتے ہیں اور آپ ان کے اوپر اگر چلتے ہیں تو آپ اپنے نفس کے پیچھے، آپ کو جو چیز اس طرف ایکسٹینڈ کر رہی ہے وہ طاقت ہے جس کے ساتھ مقابلہ اللہ پاک کی ذات ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی ہم جماعت ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جی ہم اب اس کے اوپر آپ سب سے پہلے یہ جو اتنی اسٹرانگ، یعنی کہ اب جب میں آپ کو یہ بات اب میں نے کی ہے تو اب آپ کو اس ڈیفینیشن میں آپ کبھی سمجھیے گا کہ پاکستان کی وجود کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی کہ یہ ڈیفینیشن کو اگر آپ سمجھ کے نا اس میں صرف ایک چیز ڈالیے گا، ربا، سود، اس کو ڈالیں اور پھر سوچیں، تفکر کریں کہ پاکستان جو بنا وہ کیا ہے، کہ ہمیں کیا ملا اور ہم نے پھر بعد میں کیا کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چیزوں کو سمجھ ایسے ہی نہیں آتی۔ آپ جس شخص نے کبھی رات کو 2:30-3 بجے سردیوں میں گنے کی کاشت یا گنے کی فصل کو پانی نہیں لگایا ہوا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چینی ہم تک کیسے پہنچے۔ جس نے مئی اپریل جون کے اندر تپش کے اندر زمین نیچے سے ہیٹ ڈالتی ہے، اوپر سے سورج ہوتا ہے، اور جب گندم کی کٹائی جس نے نہیں کی ہوئی نا تو وہ کہتا ہے روٹی مطلب کیا روٹی، سادہ ہی سے روٹی کی تھی۔ اب جن کسانوں نے، جن ہاتھوں نے یہ محنت کی نا، ان سے پوچھے روٹی کی ڈیفینیشن، مٹی والے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ اس سے ادھر سے اٹھ کے اور درخت کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں یار اتنا جاہل آدمی ہے، اس نے اپنے ہاتھ ہی نہیں دھوئے۔ وہ جس مٹی میں اس نے اپنی زندگی گھول دی، اس کے لیے وہ مٹی ہے یا اس کے لیے سونا ہے؟ جس مٹی کے اندر وہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اناج نکالتی ہے اور وہ اس کا جسم پلتا ہے پڑتا ہے، تو اس کے لیے مٹی ہے کہ سونا ہے؟ تو ہم نے یہ حقیقتیں جو فطرت میں اللہ پاک نے ہم پر کھولی، ہم نے ان کو چھوڑا، اور جب چھوڑا تو پھر ہم ادھر سے بھی گئے۔ باقی کہانی کیا ہے؟ عبادتوں کے لیے تو اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرا دیے کہ میرے پاس بڑی بڑی جماعتیں ہیں، تم لوگ کیا ہو؟
میں نے تو باتیں کرانی ہوتی تو میں تو مطلب چھوڑ دیں آپ، کیا کیا میں کروا سکتا تھا. لیکن اصل میں ہمارا جو موقف تھا، جو ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، ہم نے تو اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارنی تھی اور اس کو سمجھنا تھا کہ یہ کیا رشتہ ہے، یہ کیا نسبت ہے. ہم چل پڑے اور رستوں پہ. اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو یہ یہودیت ہے، اس کو ہسٹری کو پڑھنا ضروری اس لیے ہے، کتابیں پڑھنا ضروری اس لیے ہے تاکہ آپ کو ان کی تہذیب و تمدن کا پتہ چلے، جس کو آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا. آج آپ اسی طرف ہیں. یہ ناچ گانا یہ سب کچھ کہاں تھا؟ آ کے منع کس نے کیا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہماری جو مہندی کی رسم ہے اس کو ذرا ویلیویٹ کریں. مطلب کیا کہاں تک ہم نہیں پہنچ گئے، تو ہم کس کے رستے پہ؟ آپ تو اور آگے چلے گئے نا، لڑکی لڑکا مہندی میں بیٹھے بیٹھے سر کوئی اینڈ ہی نہیں نا. دیکھیں ہم کہاں پہلے یہ چلیں، یہ اس لیے یہ ایک اشارہ ہے. اچھا پھر نبیوں کو قتل جس نے کیا، وہ قتل کیا تھا؟ اب اگر ایک اللہ پاک نے چیز طے کر لی ہے کہ یہ نبی میرے پاس واپس اس انسیڈنٹ کے بعد آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن جنہوں نے قتل کیا انہوں نے جس سوچ سے کیا، یہ سمجھنی ضروری. وہ سوچ کیا تھی؟ ان کے باغی تھے، نبی کہتے تھے حرام نہ کھاؤ، نبی کہتے تھے اپنے تول پورے کرو، وہ کہتے تھے نہیں کرنا. اچھا اب جب ان کے ساتھ جماعت بڑی ہونی شروع ہوئی، انہیں کو مار دی. تو پھر اللہ پاک ان سے پوچھ رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہی پوچھیں انہوں نے وہ والے نبی کیوں مارے تھے. تو بات یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ ہم بولڈ ہوئے ہیں نا، بار بار بولڈ ہوئے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سو سال کے اندر، تو اب ہمیں اپنی سمجھ نہیں. جبکہ مطلب اگر ایک شخص خانہ بدوش ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمتیں عیاں کرے اور وہ ڈیفینس میں 10-12 کنال پہ چلا جائے، دنیا کی ہر نعمت اس کو مل جائے، اب وہ وہاں جا کے یہ کہے یہ تو میری کرتوت سے زیادہ ہے، تو کیتا ہی میں، وہ بات غلط ہوتی. تو ہمیں اصل میں پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ تحفہ ملا، پتہ نہیں کن کی جو ہیں ان کی وجہ سے ملے، اور اب ہم یہاں پہ ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو خود ہی پردار تھے، ہم تو خود ہی پردھان منتری. ایسی بات نہیں ہے. یہ اس مذہب کو، اس دین کو چلانے والے، اس کی کانٹ چھانٹ کرنے والے، شریعت کا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ جو یہ ایک فلسفیکل ٹاپک ہے شریعت جب آپ رستے کو گزین یا مزین یا ایکسپلور کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے آپ اس کی حد طے کرتے ہیں. ایک ایوریج مطلب جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں کہ ایکسٹریمز کو رد کرتے ہیں اور میڈیشن کو آپ طے کرتے ہیں. مثلا کہ جی ہم نے چندہ اکٹھا کرنا ہے یا نہیں، چلیں وائس ورسا آ جائیں، ہم نے لوگوں کو پیسے بانٹنے ہیں. بھی کن لوگوں کو بانٹنے ہیں؟ پیسے تو بانٹنے ہیں لیکن طے کر لیں بیٹھ کے کہ بانٹنے کن کو ہیں. اچھا جی جن کی سالانہ آمدنی اتنی ہوگی ان کو بانٹنے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک اصول طے کیا کہ ہمارے پاس یہ پیسے ہیں، ہم نے لوگوں کو بانٹنے، لیکن ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو نہ جائیں جس کو ضرورت نہیں، صرف اس کو جائیں جس کو ضرورت ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اب یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے یہ جو ریسورسز ہیں چونکہ یہ لمیٹڈ ہیں تو یہ رائٹ لوگوں تک پہنچ جائیں. یہ آپ نے ایسے کیا. دوسری بات کہ آپ کا جو آپ نے ٹارگٹ کیا کہ اگر ہمارے پاس اس سال ہم 10% لوگوں کو یہ پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اگلے سال وہ 10% لوگ سیلف انڈیپینڈنٹ کی ڈیفینیشن، مطلب وہ اپنے آپ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اس فنڈ کے، اور وہ آگے لوگوں کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ فنڈ ایسے کا ایسے ہی رہ جائے گا اور لوگ خود کفیل ہو جائیں گے. یہ آپ کی انٹینشن تھی.
اب جب یہ انٹینشن تھی، آپ نے دور دراز تک سوچا ہوا تھا کہ ہماری کل یعنی کہ جو منزل ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس زمین کو یا اس علاقے کو خیرات سے یا غربت سے پاک کرنا ہے، تو آپ نے یہ اسٹیپ لیا اور 10 سال کا پلان بنا لیا. ٹھیک، آپ کی نظر کس چیز پہ ہے؟ دی آؤٹ کم آف ایکسرسائز، دی ریزلٹ آف ایکسرسائز، کہ ہم نے اس علاقے کو پاک کرنا ہے کس سے؟ غربت سے اور یہ جو خیرات ہے اس سے. اسی طریقے سے جب دین ایک سوچ کا نام ہوتا ہے، ایک رستہ ہے، تو وہ آپ کو ایک اس ماحول میں ایک ٹارگیٹڈ منزل کی طرف وہ لے کے چلتا ہے کہ اس ماحول کے اندر اب ایسا نہ ہو. یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اندر لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو جو شریعت ہے یہ بالکل ان اصولوں کو کہ ہمارے اس پاتھ پہ جو لوگ چلیں گے، ایسا نہ ہو کہ جس نے یہ فنڈ بنایا اپنا پیسہ لوگوں کے لیے نکالا، کل کلام یہ جو بندہ ادھر ہی بیٹھا ہوا یہی نہ کہیں کھانا شروع کر دے. تو آپ نے کچھ اصول بنائے لوگوں کی زندگیوں کے لیے، ان کے ڈسٹریبیوشن کے لیے معاملہ طے کیا. تو اس نظام کو جب ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو میں جب بات کرتے ہیں، جب یہ فلسفے والے جواب دیتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو گائیڈ لائنس ٹو ڈو ہیں ان کو ہم شریعت کہ جی ان گائیڈ لائنس پہ آپ نہیں چلیں. اب ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں جس طرح کی شادیاں آج کل ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، یہ دین سے آئی، دین سے تو نہیں آئی نا، سب کو پتہ ہے، پھر بھی ہوئی جا رہی. کیسے ہوئی جا رہی؟ ٹی وی والوں کو نہیں پتہ، ٹی وی میں مولوی نہیں آتے، یہ اسلامتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں کو نظر نہیں آتی شادی، سب کو آتی ہے. پھر ہوتا کچھ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ جو لائن ہے نا شریعت کی، روڈ میپ ہے، اس لائن سے اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں، نیچے بھی لوگ، یہ نیچے والے ہیں کہ یار یہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح گھر میں نکاح کر لیتے ہیں، اور یہ تو وقت گزر گئے، وہ زمانے اور تھے، وہ تو کہانیاں ہی اور تھیں. اب تو آج کا معاشرہ ہے، اب تو 2 ارب 3 ارب کی شادیاں ہو. ایسے ہی ہر دور میں آج ہمارے پاس 1 ارب آ گیا، ہم نے 1 ارب کی شادی کری. اس سے پیچھے چلے جائیں، اس وقت سینکڑوں میں شادیاں ہوتی، اس وقت بھی ایسے مسلمان تھے جو سینکڑوں میں شادیاں کرتے. اس سے پیچھے چلے جائیں، چند دیناروں میں شادیاں ہوتی، تو دینار بھی ہوتے تھے لوگوں کے پاس. اس سے پیچھے چلے جائیں، لوگ جنس کے اوپر شادیاں کرتے. کیا ہے جی، لڑکی بیاہ کے آئی ہے، 7-10 ہزار اونٹ لے کے آ گئی. اب 10,000 اونٹ آپ سوچیں، کوئی تھوڑی مال دولت نہیں ہے، بڑی مال دولت. تو یہ اسی طرح یہ جو قرآن شریف میں نفس آیا ہے، 4 حصے آئے ہیں: مال، دولت، عورت، سونا. ٹھیک ہے، انسان آپ باب آدم سے شروع ہو جائیں، قبیل سے شروع ہو جائیں، عورت آ گئی، آگے آ جائیں سونے آ گئے، عورتیں آ گئی، سونے آ گئے، عورتیں آ گئی. اسی طرح یہ دور ان سب کا دور ہے. اس دور میں عورت کا بھی نفس ہے، اس دور میں سونے کا بھی نفس ہے، اس میں مال کا بھی نفس ہے، اس میں جائیداد کا بھی نفس ہے، زمین زمین جائیداد. یہ سیدھی سی یعنی کہ ڈیریویشن ہے، اور ایکچوئل میں جو آپ نے سفر طے کرنا ہے وہ یہی ہم پرسپیکٹیو سے. تھینک یو سر.